کرنے والوں کا رخ اور ہر وقت نگاہ صحابہ پر ہو تو دو بڑے بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا صحابہ کی طرح قدم پر قدم اٹھاتے رہنا، آگے بڑھتے رہنا، یہ جذبہ پیدا ہوگا۔ اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ کام کرتے کرتے اگر صحابہ پر نگاہ رہی تو ہر وقت یہ احساس ہوگا انہوں نے کتنا اچھا کیا، کتنا زیادہ کیا، کیسی قربانی ہے اللہ کو پسند آئی، اور ہم سے ویسا نہیں ہو رہا تو اپنی کوتاہی کا احساس پیدا ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگتے مانگتے آدمی آگے بڑھتا چلا جائے۔ اپنی کمی کا دیکھنا کمال تک پہنچائے گا، اور دوسروں کی کمی دیکھیں گے تو زوال آ جائے گا۔ کمی دیکھنا ہے تو اپنی، یہ ماحول بنایا تھا صحابہ نے۔ اب جو تقاضا آ جائے مدینہ منورہ میں تو اس تقاضے پر پوری جماعت تیار ہے، اس میں سے چھانٹا جاتا تھا، تھوڑے جائیں گے، زیادہ جائیں گے۔ اب جتنے کا تقاضا ہے، میں 313 کا تقاضا ہے تو نکلے، 700 کا تقاضا ہے تو نکلے، 1000 1500 کا تقاضا ہے تو نکلے۔ جب جتنا کا تقاضا آیا وہ تیار ہے صحابہ۔ یہاں تک کہ تبوک میں تقریباً 30,000 کا تقاضا تھا تو 30,000 نکلے، حالانکہ سواری اتنی کم تھی کہ ایک ایک سواری پر 6 آدمیوں کا نمبر تھا، اور گرمی، کڑاکے کی تیز دھوپ، بہت تیز۔ کہتے ہیں ہمارے پاس سایہ کرنے کو کوئی چیز نہیں تھی، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کا سایہ کرتے تھے۔ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں میں جوتے نہیں ہیں۔ اب 5 آدمی پیدل چل رہے ہیں، ایک کا نمبر آیا تو 5 کے بعد 6 کا نمبر آتا ہے تو پاؤں چھیل گئے۔ ہاں سوچو صحیح، چھالے آگے چھالے، کیسے چلنا، اتنی تیز دھوپ، اتنی گرم ریت۔ تو اپنے پرانے کپڑے اور چیتڑے نکال کر اپنے پاؤں کو باندھا ہے اور پھر بھی اللہ کے راستے میں چل رہا ہے۔ اس کام کے لیے ہر لائن کی قربانی دے کر دکھایا ہے، کسی کام میں پیچھے نہیں ہٹے صحابہ۔ ایسی بھوک، ایسی پیاس، ایسی دھوپ، ایسی ناگواری، اور وہاں جا کے کوئی لڑنا بھی نہیں تھا کہ کوئی لڑائی ہے وہاں، مگر اطاعت ہے کہ ایک حکم آیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، ہر حال میں پورا کریں گے۔ وہ تو حوصلے ہونا چاہیے، صحابہ جیسے جذبے ہمارے بننا چاہیے۔ کام ہے یہ، اللہ نے ہمیں اس کام سے نوازا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر پوری دنیا میں جب آواز لگایا ہے تو لوگ امٹ کر آ رہے ہیں مدینے کی طرف۔ آج آواز لگی ہے پوری دنیا میں تو سارے آ رہے ہیں نظام الدین کی طرف۔ اب مدینے والوں کا کمال یہ تھا کہ جی اب آنے والوں کے ساتھ حسن سلوک، ہاں ان کے ساتھ برتاؤ، حسن اخلاق، یہ نہیں کہ حسن عمل زندہ ہو گیا، بہت اچھے اعمال ہمارے پاس ہیں اور بہت قربانیاں ہمارے پاس ہیں، نہیں، آنے والوں کی قدر۔ چور ہے تو اس کو بھی، اس کے لیے بھی شرائط ہے، اس کو نیند آئے تو رسی ذرا ڈھیلی کرنا، استنجا کا تقاضا اس کو لے جانا، لیکن اس کو مسجد کے ماحول میں رکھو، اس کو جو کھلا سکتے کھلانا، تو خود بھوکے ہیں اور اس کو چور کو کھلا رہے، خود کھجور سے گزارا کر رہے ہیں۔ حسن سلوک، برتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سکھایا تھا، ان کا جذبہ ایسا بنا کہ سل من قطع، کہ جو تم سے رشتہ توڑے کاٹے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ یہ ماحول ہے، کیونکہ دنیا آ رہی نا، اب وہ دیکھے گی برتاؤ، تو آپس میں جوڑ، اتنا جوڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم رشتہ داری کو جوڑو گے اللہ تمہاری عمر میں برکت دیں گے، اور جوڑنے کے لیے تم جو خرچ کرو گے اللہ تمہارے مال میں برکت دیں گے۔ آدمی چاہتا ہے نا عمر میں برکت ہو اور مال میں برکت ہو، یہ راستہ بتایا۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خرچ کیا کرتے تھے، لوگوں نے پوچھا حضرت یہ آپ کے پاس آتا کہاں سے ہے، اس کا کیا ذریعہ ہے؟ تو کہنے لگے بڑا ذریعہ خرچ کرنا ہے، میں خرچ کرتا ہوں اللہ بھی مجھ پر خرچ کرتا ہے۔ کسی نے آ کر چپکے سے پوچھا، سال لگا رہے تھے کہا کہ حضرت یہ بات تو ٹھیک ہے، سب کے سامنے تو میں جرأت نہیں کیا، لیکن واقعی آپ بتاؤ نا کیا راستہ ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس جتنا ہوتا ہے سب لگا دیتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا ہے، روک کے نہیں رکھتا ہوں اگلے وقت کے لیے۔ صحابہ کا یہ مزاج تھا۔ وہ جو واقعی سنتے ہیں نا، بھئی بچہ بھی بھوکا سلا دیا گیا، تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس آتا نہیں تھا، لیکن آتا اتنا تھا
کہ آنے والوں کے اوپر اتنا خرچ کرتے تھے کہ گھر کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے لوگ آئے، قبیلے غفار کے ایک صاحب آئے جہجہ، وہ آئے تو آپ ان کو لے کر اپنے گھر لے کر گئے۔ 6 بکریاں تھی، اللہ کے فضل سے ایک ایک بکری کا دودھ دھوتے رہے اور لا کر ان کو دیتے رہے، اور وہ بھی ماشاءاللہ ایسے لہیم شہیم تگڑے کہ جو پیالہ آئے دوسرا لانے سے پہلے ختم۔ 6 بکری کا دودھ اکیلے نے پی لیا۔ ادھر خادمہ کھانا لے کر کھڑی تھی، مہمان ہے، اکرام سکھایا گیا تھا، جو اللہ پر آخرت کے دین پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے۔ تو اب لا کر پیش کیا بیویوں کا، ازواج مطہرات کا، آپ کا اور خود خادمہ کا، کہ بھئی پہلے مہمان کھانے۔ وہ مہمان بھی ایسے بہادر تھے کہ جب وہ کھانے بیٹھے تو سب کا کھانا اکیلے ہی کھا لے۔ تو ان کو غصہ آ گیا خادمہ کو، انہوں نے کہا اللہ ایسے آدمی کو بھوکا رکھے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے گھر والوں کو بھوکا کر دیا۔ آپ نے فرمایا غصہ کیوں کرتی ہو، صبر کرو، ایک دن ہم روزہ رکھ لیں گے، لیکن مہمان کا اکرام تو ہمارے ذمہ ہے۔ تو ایک دن گزر گیا، اب 24 گھنٹے گزرنے کے بعد عشاء کے بعد پھر اعلان ہوا، تو کون لے جاتا؟ یہ تو دیکھ ہی چکے کہ پورے گھر کا کھا جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر گئے، اپنے گھر لے کر گئے، اور پھر جب ایک پیالہ دھو کر دودھ کا لے آئے ایک بکری سے تو لا کر پیش کیا اور آپ بیٹھ گئے۔ اب وہ پینے لگے، آپ نے کہا اور پی لو۔ جب اطمینان سے پورا پی لیا تو پوچھا دوسرا، انہوں نے کہا نہیں، پیڑ بھر گیا۔ تو خادمہ کہنے لگی میں تو آج بھی لے کر کھڑی تھی، غالباً آج بھی ہمیں روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے مسجد کے ماحول میں رہا، 24 گھنٹے یہ مہمان مسجد کے ماحول میں رہے۔ آپ نے فرمایا بے ایمان جو ہوتا ہے وہ 7 آنکھوں سے کھاتا ہے، ایمان والا 1 آنکھ سے کھاتا ہے، اس لیے آج ان کا ایک ہی پیالے میں پیٹ بھر گیا۔ یہ ہے اکرام آنے والوں کے لیے، مہمان آئے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باہر بکریاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جانور تھے ان کو چرا رہے تھے، لیکن دیکھا کہ وفد ثقیف آیا جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، طائف والے، تو یہ تو بہت خوش ہوئے کہ یہ آ گئے، تو یہ جانور اتنے قیمتی چھوڑے اور ان کے پاس گئے، اور جب معلوم ہوا یہ وہی لوگ ہیں تو پھر آپ ان سے بھی تیز دوڑتے ہوئے گئے۔ تو مدینے میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے۔ اچھا کیا بات ہے، بہت خوش خوش دوڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہا جی آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خبر سناؤں گا کہ آج سب سے زیادہ خوش مجھ سے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر کے دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ یہ کام تو تم مجھے دے دو، میں کر لوں۔ کہا اچھا بھائی جا کے یہ خبر دے دو وفد ثقیف آ رہا ہے، اور پھر یہ گئے اپنے جانوروں کو لے آئے اور ان کے کھانے کا انتظام پہ لگے۔ یہ نہیں کہا ٹھیک ہے چلو میرا تو کام ہو گیا، اب میں شام کو آؤں گا جماعت سے ملاقات کر لوں گا۔ اب یہ جب وفد ثقیف آیا تو آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، کہا ان کو مسجد میں ٹھہراؤ۔ مسجد میں رہنے سے بات سمجھ میں آتی، ماحول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایسا ماحول تھا کہ اب کے ہاتھوں اگر کوئی مشرک بھی آتا اور نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہوتی تو وہ نماز میں شامل ہو جاتے، ایسا ماحول۔ پھر آپ نے کہا بھائی ان کو لے جاؤ، اور ان لوگوں کو تو جو آتے انصار کو کہتے آپ بھائی ان کا ذرا خیال رکھنا۔ 1 ہفتے کے بعد بلا کر امتحان دیا، تو ایسا لگا کہ کچھ اور ضرورت ہے سیکھنے کی، 1 ہفتے کے لیے اور بھیجا۔ دوسرے ہفتے میں آپ نے پوچھا بتاؤ ہمارے انصار کو تم نے کیسے پایا؟ کہا جی یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کے پاس سے ہمیں اپنے گھر لے گئے اور اپنے گھر میں بہت اچھا کھانا کھلایا اور نرم بستر پر سلایا، اور پھر اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک سکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائی۔ ایسا ماحول تھا مدینے پاک کا کہ وہ چند دنوں کے اندر آنے والے بات کو سمجھ لیتے تھے۔ اللہ کرے ہمارا یہ شہر عالم کے لیے نمونہ بن جاوے، مدینے پاک کا نمونہ اللہ بنا دے کہ جماعتیں آئے تو مسجدوں کے اندر 24 گھنٹے ایسے اعمال ان کو ملے، آباد ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ اکرام میں بھی ہے، خدمت میں بھی ہے، مشورے میں بھی ہے، تعلیم میں بھی ہے، اور نقد جماعتیں بھی ان کو دے رہے ہیں۔ پورے مدینے کے اندر یہ ماحول، رشتہ داریوں کو جوڑنا، اس کام کے ذریعے اخلاق کا بلند ہونا۔ کام دیکھتے ہیں لوگ، کام کو اچھا کہتے ہیں، پھر لوگ کام کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی کام کرنے والوں کا برتاؤ کیا ہے۔
تو لوگوں کی طرف سے تھوڑی زیادتیاں ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اس کے لیے درگزر کرنا۔ یہ تو آسان ہے، لوگ مسکرا کے سلام کرے تو ہم بھی مسکرا کر جواب دیں، اور لوگ ظلم کرے تو تم درگزر کرو، یہ ہے اعلیٰ ضرب کی بات۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اگر تمہارے ساتھ کسی نے برائی کیا ہے تو تم اس کے ساتھ بھلا سے بھلائی کا معاملہ کرو۔ أَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ یہ ہے کام کرنے والے کے ساتھ یہ امتحان آئے گا کہ وہ تو بھلائی کا کام کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، لیکن برتاؤ لوگ کیسا کر رہے ہیں کہ جی برتاؤ تو بہت کمزور ہے، اس کا بدلہ نہ لے، ان کے برتاؤ کی وجہ سے اپنا برتاؤ بدلنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے۔ پھر اللہ پاک دیکھو اس صبر اور تقوی سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، صبر اور تقوی، ہاں صبر اور تقوی یہ ماحول بنائے گا۔ جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی انتقامی کارروائی کا جذبہ ہوگا تو پھر وہ عملاً اپنی ترقی کو روک رہے ہیں، وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ دیکھا جائے گا، کام کرنے والوں کو آزمایا جاتا ہے، گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن جب کام کرنے والے جمتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے۔ کام کرنے والوں کو آزمایا جاتا ہے، گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن جب کام کرنے والے جمتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے۔